السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 180 سیریل نمبر ہے. قبل اس کے کہ ہم جو ہے وہ اپنی بات کا آغاز کریں، ایک سوال کا جواب آیا ہوا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے جمعہ سے درس بند ہو، تو یہ سوال کا جواب اس دن رہ بھی گیا تھا. ایک صاحب نے سوال کیا تھا، واللہ عالم کون صاحب ہے، وضو کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کر کے شہادت کی انگلی اٹھا کر کچھ پڑھنا کیسا ہے اور اس کی اصل کیا ہے؟ دیکھیں، وضو کے بعد دوسرا کلمہ جو پڑھا جاتا ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ جو آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ ایجاد بندہ، اس کی حدیث میں کوئی اثر نہیں. بعض لوگ وہ مسئلے کو وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے تو آدمی انگلی اٹھاتا ہے، لہذا وہ یہاں بھی اپنی مرضی سے انگلی اٹھا رہے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور اگر کوئی سنت سمجھ کے کر رہا ہے تو گناہ ہے، اگر جہالت پہ کر رہا ہے تو بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سیرت رسول اکرم پر بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے ہماری تربیت جو کی وہ کس انداز میں کی کہ دنیا میں مسلمان آباد رہیں اور دنیا میں ان کی ذات سے سکون پھیلتا رہے. تو سکون کے لیے مختلف قسم کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں اخلاقی تربیت کہ آدمی کے اخلاق کو بتایا جائے کہ کیا چیزیں اخلاق ہیں، کیا چیزیں اچھی ہیں، اس پر بات کی. پھر اس کے بعد دوسری بات ہم مستقل چل رہے ہیں کہ لوگوں کے حقوق آپ نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، کیونکہ جب تک آدمی کو حقوق نہیں معلوم ہوتا ہے وہ اس عمل نہ کرنے سے دنیا میں سکون برقرار نہیں رہتا ہے. آج ہم جن حقوق کی بات کریں گے وہ انشاءاللہ 2 یا 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ضرورت مندوں کے لیے حضور نے کیا حقوق بیان کیے ہیں، اور دوسری چیز بیماروں کے کیا حقوق ہیں، اور تیسری چیز مہمان کے کیا حقوق ہیں. ہم مختصراً بات کریں گے کیونکہ ہم کو تینوں کے بارے میں گفتگو کرنا ہے. دیکھیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی نیچرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جو انسان کی فطری ضرورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو قانون کی شکل دیتا ہے. جو بھی پریشان ہوتا ہے، ایک آدمی ہائی وے پہ جا رہا ہے، اس کی گاڑی پنچر ہو گئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر گزرنے والا ہم کو روک کر پوچھے کہ کیا پرابلم ہے، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں. یہ اس کی فطری بات ہے. آپ سائیکل سے موٹر سائیکل سے گر جائیں تو آپ فوراً چاہتے ہیں کہ جو لوگ گزر رہے ہیں وہ رک کر کے پوچھیں بھائی یا اٹھائیں. وہ اٹھاتے کیوں نہیں، رکتے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ بھی کسی کے گرنے پر رکے نہیں، لہذا آج بھی آپ کے لیے کوئی رک نہیں رہا ہے. وہ اگر وہ بندہ رکنے کا عادی ہوتا، رکتا، تو آج کے لیے آپ کے لیے اللہ انتظام کرتا. آپ بھی جب گرے تھے تو لوگ اٹھاتے، لوگ پوچھتے، ہاسپٹل لے کر بھاگتے. تو انسانی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول نے اس کو کبھی فرضیت کے درجے میں قانون بنا دیا اور کبھی آپشنل درجے میں. آپشنل مطلب کہ کریں گے تو ثواب ملے گا. دونوں درجے بیان کیے گئے. تو جو بھی پریشان ہوتا ہے فزیکلی بھی، جسمانی لحاظ سے یا یہ کہ مالی لحاظ سے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے محلے والے کم سے کم میری مدد کریں. جب یہ لوگ 3 آدمی مدد نہیں کرتے ہیں تب وہ بھیک کی طرف مائل ہوتا ہے. وہ جو بھیک مانگ رہا ہے، ایک تو پیشہ ہے، اس سے ہم بحث نہیں کر رہے ہیں. وہ جو دوسرا جو حقیقت میں پریشان ہے اور بھیک مانگنا نہیں چاہتا ہے، تو جب یہ لوگ اس کی مدد نہیں کرتے ہیں تو پہلی شکل وہ اختیار کرتا ہے قرض لینے کی.
जब कर्ज से गाड़ी नहीं चलती है तो दूसरा दर्जा क्या अख्तियार करता है? भीख मांगता है। अब अगर उसके कर्जा लेने में और भीख मांगने में ये तीनों लोग जानते थे और नहीं मदद की तो तीनों गुनहगार होंगे। एक भाई है, उसके पास पैसे भी हैं, दूसरा हमारा भाई जो मैंने आपको 6 रिश्ते बताए थे, याद है ना? रहम, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो, कि एक रहम से पैदा होने वाले वो भाई बहन, बाप के रहम से पैदा होने वाले चचा और फूफी, वो 2 हो गए, मां की रहम से पैदा होने वाली खाला और मामू, ये 6 हो गए, और ये 6 के बच्चे। इनमें अगर कोई परेशानी है और एक आदमी इस लायक है कि वो उसकी मदद नहीं कर रहा है तो गुनहगार हो जाता है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये 6 के अलावा की बात करने जा रहे हैं आपसे। इस्लाम कोई कूदे का मजहब नहीं है, कोई छोटा मजहब, इंटरनेशनल मजहब है, इंटरनेशनल लेवल पर बात करता है। अब पूरी दुनिया में जो परेशान है, आपका शहर का भी हो सकता है, आपके मुल्क का भी हो सकता है, दुनिया का बंदा भी हो सकता है, तो जरूरतमंदों के लिए इंसानी जरूरत, चूंकि इंसानी फितरत है कि हम जब परेशान होते हैं तो हम चाहते लोग हमारी मदद करें, तो लाजिम था कि इस्लाम जो चैलेंज करता है कि मैं फितरी मजहब हूं तो इंसान की फितरत के मुताबिक कानून बनाना चाहिए, उसने ये कानून बनाया। अब वो क्या कानून है वो बात आपसे कर रहे हैं। 3 कानून है कि अगर कोई जरूरतमंद आपसे अपनी 3 जरूरतें पेश करता है, वही रोटी, कपड़ा और मकान, और आपके दिल में बात उतर जाती है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, ये पेशावर बंदा नहीं है, हकीकत में परेशान है और किसी से नहीं कह पा रहा है, इसने हमको इस लायक समझा है और मेरे पास पैसे हैं, चाहे आप ज़कात अदा कर चुके हों, लाजिम है कि उसके इस 3 मसले में आप मदद करें जितनी आप कर सकते हैं। वो क्या है? खाना, कपड़ा उतना कि बदन ढांक सके, मकान इतना कि सर छुपा सके हवा, धूप और पानी से। ये 3 चीजें लाजिम हैं। इसके बगैर अगर कोई आदमी, मतलब ये तीनों बात किसी ने कही, इसमें मुसलमान की भी कैद नहीं है, दुनिया का कोई आदमी भी हो सकता है, किसी मजहब से ताल्लुक रख सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान की। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वल्लाहु फी औनिल अब्दी, वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही, कि अल्लाह उस बंदे की मदद करता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता है। यहां पर मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरी दुनिया के लोग भाई भाई हैं, मुसलमान उसमें समझ लो एक समझाने के लिहाज से सगा भाई है आपका, समझो, बकिया पूरी दुनिया भाई के दर्जे में दाखिल है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के बारे में अब वो हदीस जो कल नकल की थी कि अल्लाह कहता है मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, वहां पर रिश्तेदार का जिक्र नहीं है कि रिश्तेदार से सवाल करेगा, बल्कि वहां पर क्या है, इंसान, कि आपके सामने एक अपील आई थी और आपके दिल में बात भी उतर गई थी कि बंदा सच कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसकी मदद नहीं की थी। अल्लाह कहता है अगर तुम उसको खिलाते तो मुझे खिलाते, उसे पहनाते तो मुझे पहनाते, उसको पिलाते तो मुझे पिलाते। लिहाजा तीनों को, उस बंदे की खिदमत को परवरदिगार आलम ने अपनी खिदमत की तरफ मंसूब फरमाया। लिहाजा ये बात याद रखें कि हाजतमंदों के लिए अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई। उसके बाद हम बीमार के हुकूक आते हैं। बीमार के हुकूक, सबसे पहले तो बीमार के साथ शरीयत ने जो तंगी थी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में, उस तंगी को पहले खत्म किया। समझने की कोशिश करें जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। बीमार के लिए नमाज में एक अलग से एक्सेप्शनल केस रखा गया कि एक आदमी बीमार है, खड़ा नहीं हो सकता है, बैठ के पढ़ लो, उसको बैठने का कंसेशन दिया गया। अच्छा, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं पढ़ सकते हो, इशारे से पढ़ लो। ये कंसेशन दुनिया की किसी इबादत, किसी भी मजहब में बीमार को नहीं दिया गया है। करना है तो ऐसे ही करना, नहीं करना नहीं करना, लेकिन करना है तो ऐसे ही करना है। ये देखिए, यही वो चीजें हैं
جس کا نام ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. ایک بیمار کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ بیٹھ کر کرے گا، تو اس کو قانون بیٹھ کر آنا چاہیے. نہیں تمہاری نماز اتنی ہوتی، کھڑا ہونا ہے چاہے مر جاؤ. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ بیٹھ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں. یہ اللہ نے نماز عبادات میں اس نے کیا دی؟ چھوٹ دی ہے. اچھا، وضو میں چھوٹ ہے. ایک آدمی بیمار ہو گیا، پانی استعمال نہیں کر سکتا. پانی نہ استعمال کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو جو بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی، جس ڈگری پر بیماری ہے اس سے آگے چلے جائے گی، لہذا اس بنیاد پر وہ وضو کر رہا ہے، وضو کے بجائے تیمم کر رہا ہے. یا یہ کہ اس کو خطرہ لاحق ہے کہ اگر ہم پانی استعمال کریں گے تو مر جائیں گے. ایسا ایک واقعہ حضور کے زمانے میں ہوا. مسئلہ نہیں معلوم تھا، وہ بندہ زخمی تھا، سر میں زخم تھا، پانی اس کے لیے سخت مضر تھا، اور مسئلہ پوچھا گیا، دوسرے صاحب نے غلط مسئلہ بیان کر دیا، انہوں نے نہا لیا اور ان کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت بات کہی کہ آپ نے اتنا کیوں سختی برتی؟ ان کا ہم کوئی معلوم. تو اس وقت سے یہ مسئلہ ہے کہ ان دونوں مسئلے میں ہمارے پاس یہ گنجائش ہے. روزے میں بیمار کے لیے آپ دیکھیں الگ سے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا. بیمار ہیں تو آپ روزہ، دو طرح کی بیماری ہو سکتی ہے. ایک بیماری یہ ہے کہ وقتی ہے، ایک بیماری یہ ہے کہ پرماننٹ. جیسے بڑھاپا پرماننٹ بیماری ہے، اس نے اس میں کیا کہہ دیا کہ آپ اس کے بدلے پہ فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی جب بوڑھا ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ آگے جتنا دن بڑھتا جائے گا آگے چل کے جوان ہونے کے چانس ہیں، لہذا اس کو پرماننٹ کنسیشن دیا گیا کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ کیا کر دے؟ فدیہ دے دے. اگر فدیہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، مطلب ایک آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے پاس اس پوزیشن نہیں ہے، اس کو معاف کر دے. ایک روایت ہے، حالانکہ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ایک صحابی غریب تھے، اتفاق سے بیوی سے ان کے تعلق ہو گئے رمضان میں دن میں. اب وہ آ کر اللہ کے رسول نے کہا ایسی سی بات ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کہ آپ اس کا کفارہ ادا کیجیے. کیا کفارہ ہے؟ آپ جو ہے وہ غلام آزاد کے کا غلام تو کہا کہ ایسا کرو 60 روزے رکھو. پہلے تو کہا، انہوں نے کہا کہ ایک میں تو یہ حالت تھی تو میں 60 مزید رکھا رہے ہیں. میں اتنا ہی طاقتور ہوتا تو یہ غلطی قائب ہوتی. اب آپ مزید اگر 60، وہ بھی 60 روزے میں ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ 60 روزے آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے. اچھا، وہاں سے حضور نے ان کو چھوٹ دی، ٹھیک ہے 60 نہیں رکھتے تو وہ تو دوسرا. اب اس کے بعد جب کہا 60 مسکین کو کھانا کھلا دو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں. اب یہ کفارہ تو پے کرنا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی رقم ایسی آئے گی، غلہ پانی آئے گا، میں آپ کو دے دوں گا جا کر. وہ اتفاق سے ایک صاحب نے اونٹ پر لدا ہوا مال لا کر کے دیا. حضور نے کہا صاحب کہاں گئے بھائی وہ جنہوں نے غلطی کی ہے؟ وہ آئے، کہا کہ بھائی ایسا کرو ان کو 60 مسکین کا اس میں سے ناپ کے دے دو. لے لیے. بولے اس کو اللہ سے اس کو کس کو کھلانے کا ہے؟ کہا مسکین کو. کہا میرے علاقے میں ہم سے زیادہ کون بھی مسکین ہی نہیں، میں ہی سب سے بڑا مسکین ہوں. تو اللہ کے رسول مسکرائے، کہا جا وہی تم ہی کھا لو. تو آپ دیکھیں فطری طور پر کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا. ایسا نہیں ایک دم جو ہے وہ ڈنڈے کی طریقے سے، نہیں صاحب اب تو تم کو یہی 60 روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. کیسا چھوٹ دیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس طریقے سے آپ نے گفتگو. یہ بتاتی ہے بات کہ اسلام دین فطرت ہے. اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس، میری حدیث میں ایک دوسری حدیث ہے نا کہ اس کو صدقہ نہیں کرنا چاہیے جو خود صدقے کا محتاج ہے. اسی بنیاد پہ تو ہمارے یہاں آپ کے یہاں فتویٰ ہے کہ صدقہ فطر وہی دے گا، رمضان والا صدقہ فطر وہی دے گا جو کہ صاحب نصاب ہوگا. یہ الگ بات ہے تھوڑا سا زکوٰۃ میں اس میں فرق کیا گیا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ غریب آدمی اس کو صدقہ فطر آوے وہ اٹھا کر کے دوسرے کو دے. تو اس لیے ہمارے یہاں باقاعدہ یہ روایت ہے کہ جو
جو خود صدقے کا محتاج ہے، یہی دلیل ہے ہماری یہ حدیث کہ جو خود صدقے کا محتاج ہے وہ صدقہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حاجت مندوں کی بات کی۔ اب بیماریوں، ہم بیماری کی بات کریں سوری، تو نماز میں یہ چھوٹ دی گئی، وضو میں یہ چھوٹ دی گئی، روزے میں چھوٹ دی گئی کہ بھئی آپ بیمار ہیں، بعد میں اس کی کیا کر لیجئے، قضا کر لیجئے۔ روزہ کوئی چھوڑ دے جان بوجھ کر کے، طاقت والا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کو کور نہیں کر سکتا۔ یہ قضے کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر عذر شرعی کی بنیاد پر قضا کر رہا ہے تو اس روزے میں اس روزے میں کوئی فرق نہیں، کوئی سال کے جس دن بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے قید لگائی ہے کہ جیسے ہی اس بیماری سے فارغ ہو جائے اب اس کو ڈیلے نہیں کرے، فوراً کیا کر لے، روزہ رکھ لے۔ اچھا، یہ تو گویا کی تنگی سے پہلے حقوق ادا کیے گئے۔ اب بیمار کے لیے حقوق الگ الگ متعین کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے جو بڑی بات فرمائی اللہ کے رسول فرمایا کہ جب ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو پروردگار عالم یہاں تک فرمایا کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس تکلیف سے اس کو کیا ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ یہ جو بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کھچتی ہے، لمبی ہوتی ہے، غالباً بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیماری کھچنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو کیا کر رہا ہے، ڈیلیٹ کر رہا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرنا چاہ رہا ہے۔ اس بنیاد پر وہ بیماری میں مبتلا کر کے اس کو کیا کرتا ہے، اس لیول میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ بندہ شرط یہ ہے کہ اس پر صبر کرتا رہے۔ ایک ہوتی ہے نیچرل تکلیف پر آہوزاری۔ ایک آدمی اچانک آپ کے کان کے پاس لا کر کے بندوق پیچھے سے مار دیا، اب آپ چونک گئے، اب آپ بولے یار تم تو اللہ کے علاوہ بندوق سے ڈرتے ہو۔ یہ فطری خوف ہے۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، سانپ ڈال دیا جادوگروں نے، موسیٰ گھبرا کر کے پیچھے ہٹ گئے، اللہ نے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہے، چپ کے۔ لیکن وہ جو ڈرنا ہے، اب آپ بولے موسیٰ نبی ہو کر اللہ سے ڈرنے والے سانپ سے ڈر گئے، یہ فطری خوف۔ فطری خوف پر یہ بات اصولی طور پہ سمجھ لیں، جتنی چیزیں فطری بنیاد پر ہوتی ہیں اس پر کبھی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم بغیر ارادہ حسد کرتے ہیں، دیکھا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا میرا بچہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہوا، آپ پھٹ سے کیا بولتے ہیں، نہیں اس بار پیپر بہت ایزی آیا تھا۔ آپ برداشت نہیں کر سکے وہ بات، حالانکہ اس حسد کے لیے آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، کیونکہ حسد جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز اس سے چھن جانا، میرے پاس آ جانا۔ اب وہ بندہ پھر کہہ رہا ہے نہیں پیپر تو بہت مشکل تھا، تو بولتا ہے نہیں مارکنگ بہت ایزی کی گئی اس بار۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، نیچرل حسد ہیں، یہ ممکنات میں سے ہیں آدمی کے، جو ان کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں وہ بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اگر ایسا حسد کسی سے ہو جائے کہ وہ ایک بات بولا، آپ جو ہے اس کے جواب میں کھٹ سے ایک دوسری بات، بعض لوگ نہیں بولتے تو اندر ہی سوچ لیتے ہیں کہ اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہنے کی، اندر سوچ لیتا ہے نہیں وہ اصل میں کیا ہے نا کہ اس بار چیٹنگ بہت ہوئی ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ یقینی بات ہے، جب بہت غور سے اس جملے کو سنیے گا، یقینی بات ہے کہ وہ آدمی جس نے ارادے سے حسد نہیں کیا ہے تو اس کی کوئی سبیل ہونی چاہیے نا، وہ بندہ سوچے گا یار میں تو بے مطلب گنہگار ہو رہا ہوں۔ تو مولانا تھانوی علیہ نے کہا اب اس کا حل یہ ہے کہ جس کے بارے میں اس نے یہ سوچا کہ اس نے چیٹنگ کی، اس کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے تو آپ کے دل کا علاج ہو جائے گا۔ آپ حقیقت میں اگر حاسد نہیں ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اگر ارادتاً حسد کیا تو کہے اس کے لیے تم دعا مانگو گے۔ بات سمجھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس طریقے سے تکلیف پر جو صبر کی بات ہے نا، وہ صبر کا مطلب کیا ہے، ایک نیچرل تکلیف آہ نکل سکتی ہے، آنسو نکل سکتا ہے، اللہ کے رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا، صبر کا پہاڑ ہیں اللہ کے رسول، آنکھوں سے رونے لگے، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے، وہ بھی یہی سمجھے تھے کہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آنسو نکلنا ہی نہیں۔ بھئی آنسو آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ نیچرل چیز ہے، خوشی میں بھی نکل سکتا ہے، غمی میں بھی نکل سکتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں
حضرت بلال کا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ سو گئے، اور نیند کس کی ہے؟ اللہ کی جانب سے نیچرل سو گیا بندہ، ارادہ نہیں کیا سونے کا، سو گیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں ڈانٹا ان کو، کیونکہ نیچرل فالٹ تھا۔ حضرت عائشہ نے، وہ دوسری بیوی نے جب میٹھا بھیجا تو انہوں نے اس کو پھینک دیا، وہ ان کی نیچرل چیز تھی جو انہوں نے اس کو کیا، اس پر بھی حضور نے کچھ نہیں کیا۔ تو ایسے 25 مثالیں ہمارے پاس سیرت میں ہیں کہ جب فطری چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر اللہ کے رسول اللہ کی جانب سے گائیڈڈ ہیں کہ اس پر گرفت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ اگر بیماری میں بات ہوئی ہے، آدمی رو دیا، کسی کو چوٹ لگی ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہے، پین ہو رہا ہے، روئے گا، یقینی بات ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اس کو منع کیا ہے؟ اب دیکھ، کئی طریقے سے ہم اس کو اپنے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ، میں ہی ملا تھا بیمار ہونے کے لیے، کتنے لوگ صحت پہ گھوم رہے ہیں بھائی، ہزاروں لوگ بغیر صحت والے ہیں، ایک اتنے 10,000 لوگ صحت والے ہیں، 2-4 بیمار بھی ہیں۔ اب وہ یہ کہتا ہے اللہ میں پریشان بھی ہوں، پیسہ بھی نہیں ہے اور پریشانی بھی ہے، اور میرے اوپر آپ نے بیماری لا دی۔ دیکھو، یہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتا تم پریشان بھی ہو، تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تمہیں اکیلے ہو بھی، سب کچھ معلوم ہونے کے بعد اس نے پھر بھی تمہارے اوپر بیماری لا دی ہے۔ لہذا یہ صبر کرنا ہے کہ اللہ آپ نے دیا ہے نا، یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس پر اگر اس طریقے سے کرے گا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اس کو عذاب سے اللہ بچانا چاہتا ہے، لہذا اس کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو بیمار کی یہ سب سے بڑی بات۔ اچھا، اب بیمار کے جو حقوق ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول فرمائے کہ عیادت کرنا، جا کر کے اس کے بارے میں پوچھنا، تیمارداری کرنا ایک چیز ہے، عیادت کرنا الگ چیز ہے، جانا۔ اچھا، اب عیادت کے اصول بیان کر دیے۔ اب تم جا کر کے بیٹھے ہو، وہ بیچارہ سونا بیمار ہے، سونا چاہ رہا ہے، تمہاری وجہ سے آنکھ ایسے سے کر رہا ہے، مجھے دیکھتا ہے بعد ایک دن سو رہے تو بولا آپ سو رہے ہیں پروگرام میں بیٹھے ہوئے، تو وہاں کیسے سے کہاں سو رہا ہوں میں، کہاں سو رہا ہوں؟ تو ایک بیمار بندہ ہے، اب وہ چاہ رہا ہے، اسی لیے اللہ رسول نے اصول کیا بیان فرمایا؟ وقت تھوڑا لگاؤ، باتیں اس کے سامنے ایسی نہیں کرو جس سے مایوس ہو۔ اب اسی کے سامنے جا کر کے ارے یہ مرض ہے، اس میں تو کل ہی ایک آدمی مر گیا۔ اب وہ بیچارہ اگر نہیں بھی مرنے والا رہا تو تمہاری بات سن کر کے مر جائے گا نا۔ ہماری والدہ وہاں دبئی میں ایڈمٹ تھی، تو وہ پیر میں ان کے تکلیف ہوئی، تو ڈاکٹر کو یہ محسوس ہوا کہ یہ انگریزی تو جانتی نہیں، یقینی بات نہیں جانتی تھی، تو اس نے کہا ڈاکٹر نے، وہ جو وہاں بھائی موجود تھا، کہ ان کے پیر کے یہ گھٹنے کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اچھا، وہ آپریشن انہوں نے پکڑ لیا، آپریشن کو بھی انگریزی میں آپریشن ہی بولنے، ڈاکٹر کو کیا بولنے کا۔ اچھا، اب وہ جب ڈاکٹر چلا گیا تو وہ اس سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہاں سے نکالو، یہ آپریشن کرے گا۔ تو ان کا نہیں امی، وہ تو کچھ نہیں کرے، کہا اتنی انگریزی میں سمجھ لی کہ یہ آپریشن کہنا چاہ رہا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر سے بنیادی طور پر غلطی ہوئی کہ مریض کے سامنے ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جس سے مریض مزید کیا ہو رہا ہے، فیڈ اپ ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ کے رسول نے کہا ایسی باتیں نہیں کہیں، جا کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ دعا کا طریقہ تک بیان کیا گیا۔ پھر سب سے بڑی بات، بیمار کے لیے بغیر امتیاز کیے ہوئے اس میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں کیا گیا کہ وہ کون ہے، کافر ہے، مسلمان۔ اس سے اللہ کے رسول کے یہاں ایک یہودی کام کرتا تھا لڑکا، آپ اندازہ کریں سید الانبیاء ہیں۔ ہم تو آج کل عیادت کرتے ہیں اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے، ہمارے اسٹیٹس والا بیمار ہوا تو ہم عیادت کریں گے، نیچے والے کو ہماری توفیق ہی نہیں ہوتی۔ گھر میں کام کرنے والا بندہ جو بحیثیت غلام کے، بحیثیت سرونٹ کے کام کر رہا ہے، وہ بیمار ہوا، سید الانبیاء جا رہے ہیں عیادت کرنے۔ آپ اندازہ کریں یہ کیوں کیا آپ نے؟ بتانے کے لیے کہ یہودی ہونے سے یا اسٹیٹس میں کے ہونے سے اس پر فرق نہیں پڑتا، جو ہم کو توفیق ہو ہم کو کرنا چاہیے۔ اب ہم نے ایک تیسرا مزاج بنا لیا، اسٹیٹس سے بھی بڑا، وہ آیا تھا تو میں جاؤں گا، وہ نہیں آیا تو میں کہیں کو جانا، میں میرا انہیں آیا کیا، میں بھی نہیں جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک الگ دھرے پر چلنے والی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وقت بھی بتایا، اصول بھی بتایا، دعا کرنے کی بات بھی بتائی۔ بخاری کی روایت ہے کہ وہاں پہنچ کر کہیں لا باس طہورا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی
इयादत के लिए जाते थे। एक रवायत में अबू दाऊद की है कि जब बंदा सुबह किसी की इयादत के लिए जाता है, सही हदीस है, तो शाम तक फरिश्ते उसके लिए जो है दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह इसको माफ कर दे। और अगर शाम में जाता है किसी की इयादत करने तो सुबह तक फरिश्ते जो है वो इयादत करने वाले की दुआ करते रहते हैं। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बीमार हो गए तो हुज़ूर ने उनको घर से मस्जिद बुला लिया और मस्जिद के आंगन में खेमा लगवा दिया कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको विजिट करें और उनको भी सवाब मिले। ये जब जिसके दिमाग में आखिरत होती है ना तो वो हर जगह से कलेक्ट करता है। कहाँ क्या चीज? सवाब को। जब आखिरत उसके लिए, जब आखिरत नहीं रहती तो ये सब कहानी किससे है? कुछ नहीं इनकी हकीकत। एक ताजिर आप देखें वो जो मेल लगाता है दुकान में, किस वजह से? वो चाहे 5 ही पैसा मिले, उसके लिए उसने मेल लगाने के लिए सब कुछ 5 पैसा इधर से आएगा, 2 पैसा सब मिला करके दिन भर में 500 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही सवाब भी कलेक्ट होते हैं, छोटे 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 छोटे, और वो होकर के क्या होते हैं फिर इकट्ठा हो जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने ये हदीस बयान फरमाई कि जब वो सुबह को जाता है तो शाम तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और अगर शाम में जब जाता है तो सुबह तक फरिश्ते क्या करते रहते हैं? दुआ करते रहते हैं। मैंने एक साथ ये बात कह दी तो बोले कि पूरे दिन दुआ करने की क्या जरूरत? मौलाना एक मरतबा फरिश्ते कर दिए तो ठीक है ना। लोग भी ऐसा टिपिकल सवाल, वैसे चाहें वो बहुत ज्यादा दूसरे मसले में, लेकिन जब इस्लाम के बारे में, हदीस के बारे में सवाल करेंगे तो वेरी टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। तो उन्होंने कहा मौलाना वो दिन भर क्यों दुआ करते रहते हैं? एक मरतबा कर दिए तो फिर हमने कहा कहीं अल्लाह लिखा है कि फरिश्ते दुआ कर देंगे तो अल्लाह मजबूर है माफ करने के लिए। तुम दुआ करो या फरिश्ते दुआ करें, ना अल्लाह फरिश्ते का मोहताज है, ना फरिश्ते के अंडर में, ना तुम्हारे अंडर में है। हमारा काम है अपील करना। तो फरिश्ते दिन भर अपील करते रहते हैं कि शायद कोई एक वाली भी कबूल हो जाए, इसलिए वो कहा गया है ये जरूरी फरिश्ते अल्लाह के नीचे हैं, अल्लाह के ऊपर नहीं है। बहरहाल ये बीत की बात आ गई। तो इस तरीके से, और एक मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत में कहेगा कि आदमी, ए बंदे, मैं बीमार था तू आया नहीं। बोला अल्लाह आपका बीमार होते हैं? मैं कहां से आने का? कहा वो फला आदमी बीमार हुआ था जो तुम्हारा जानने वाला था, लेकिन तुम जा करके उसको देखे नहीं ना। अगर तो हदीस में आता है कि अगर तुम वहां जाते, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अगर तुम उसको विजिट करते, तुम उसकी देखभाल के लिए जाते तो तुम मुझे वहां पाते। समझे? लिहाजा अल्लाह ने आप ये सब बातें बराबर पढ़ें और सुने। आप देखिए कि बंदे की खिदमत को, इसके पहले भी बयान किया कि उसके भूख को उसने कहा मुझे खिलाते, उसके कपड़े पहनाने को अल्लाह ने कहा मुझे पहनाते। यहां पर उसकी बीमारी के वक्त में जाने को वो कह रहा है कि तुम मुझे देखने आते। ये गोया कि इस किस्म की बातें। तो ये बातें अगर सब होती हैं तब इंसान के कैरेक्टर पर असरात होते हैं। अब यकीनी बात है ये सारी बातें जब करोगे तो करप्शन कहां से दुनिया में आएगा? जो इस्लाम चाह रहा है कि सुकून की जिंदगी दुनिया में हो, वो करप्शन कहां से आएगा? नहीं आएगा। ये सब चीजें हमने क्या कर रखी हैं? सब छोड़ रखी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अंदाज से करप्शन दुनिया में पनप रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, आखिरी चीज, मेहमानों के बारे में। मेहमानों के बारे में मुख्तसर बात आपके सामने रखता हूं। मेहमान जब आ गए आपके घर में तो दिल की कैफियत क्या है? सवाब वहां से स्टार्ट लेता है। आप देखते ही मुसीबत, अब समझ ये भी कह रहे हो कहां मुसीबत, और पैसा भी खर्चा कर रहे हो, ये इसका कुछ भी फायदा नहीं। गोया कि पानी में पैसे डाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेहमान के आने पर अंदर से खुश हो। मेहमान अल्लाह भेजता है। आप देखें कई मरता हुआ होगा, जो फैमिली वाले खासकर हैं, वो बोलेगा कि मैं आ रहा हूं, अब वो बीवी से बता दे वहां 4 आदमी मेहमान हैं, अब बीवी में इनमें तगफवार शुरू हो गया, रास्ता कशी। क्या हमें बुला लिया, हमको तो 4 बजे बाजार जाना था, बहादुर। अब वो तैयारी भी कर रही है, उसमें अपना गुनगुना भी रही है, उसमें और खाना भी पका रही है। पक वक के तैयार हो गया, उन्होंने फोन कर दिया नहीं हमारा फरा काम हो गया, हम नहीं आ रहे हैं। वो तुम्हारी सरकत से उधर अल्लाह प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया।
جب تم دل سے نہیں. اچھا یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے بھیجے ایمان ہوتے ہیں. جب ایسے پروگرام کینسل ہوتا ہے وہ حقیقت میں بندہ صحیح معنی میں اللہ کی طرف سے مہمان تھا تمہارے گھر میں, تم نے اس کی دل سے اندر سے عزت نہیں کی, لہذا پروگرام نے اللہ نے ایک ایسا سسٹم چلا دیا کہ اس کا پروگرام ہی کیا کر دیا, کینسل ہو گیا. ایسا 50 بار ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے, ہوتا رہتا ہے. اچھا دوسرا ہوتا اندر سے ٹینشن میں پکا رہی ہیں, کھانے میں ذائقہ ہی نہیں آنا ہے, کھانے میں ذائقہ ہی نہیں آنا ہے. تیل بھی خوب ڈال رہی ہے, مسالہ بھی ڈال رہی ہے, چھوٹے کا گوشت بھی پک رہا ہے, ذائقہ نہیں آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بندی جو پکا رہی وہ اندر سے ٹینشن میں پکا رہی ہے. ویسے بھی نہیں, ٹینشن میں کوئی کام کرے تو کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا, کھانا بھی سیدھا نہیں پکتا. یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جب یہ مہمان کے ساتھ ایسا ٹینشن ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ ڈالنے والا اللہ ہے, وہ ٹیسٹ ہی نکال لیتا ہے, اور کبھی کبھی نمک مرچا ٹیسٹ کرا دیتا ہے. یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی ہیں جو ڈیلی ہم کیا کرتے ہیں, کھیلتے رہتے. اب ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز ہیں, حدیثوں میں بھی آتا ہے, قرآن میں بھی ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, یہ پہچان نہیں پائے فرشتے. وہاں پہنچے ایسے ہی دیکھا السلام علیکم, تو پتہ چلا مہمان جب نظر آئے تو آپ خوش ہو کر کے اس کو سلام کریں, یہ پہلا حق ہے, اس کا پہلا حق ہے. اچھا اب اس کے بعد یقینی بات ہے کہ جو جیسا وقت ہے, اس وقت جو ہوتا تھا جب مہمان آیا ہے, دور سے آیا ہے, سفر کر کے آیا ہوگا, تھکا ہوگا, تو پانی دانا جو بھی رکھنا ہے, کھانا جو بھی رکھنا ہے, وہ انتظام اس کا کیا جائے گا. تو مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمٰن علیہ کا ہے کہ اس کھانے کا انتظام چھپ کر کے کرنا چاہیے. اب اسی کے سامنے ہم لڑکے کو بلا رہے, اچھا دیکھو 2 پیکٹ بسکٹ لے آؤ. اب وہ جب سنتا ہے نا تو وہ اندر سے اس کو ہے کہ میری وجہ سے اس کا اتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے. اچھا ہم بھی چھپ کر کرتے ہیں لیکن ہماری نیت دوسری ہوتی ہے. انہیں دیکھ لیا نا تو ہماری ناک کا معاملہ ہے, ہم دوسری وجہ چھپ کر کرتے ہیں. بڑا طبقہ ادھر سے جا رہا ہے چھپ کے لے کر کے, سامان آ رہا ہے وہ ادھر سے جا رہے ہیں, دیکھا نا. وہ جو چھپ کر ابا امی کروا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ نہیں پڑنا, ورنہ بولے گا ان کے گھر میں شکر نہیں کیا گیا, تو وہ اپنی انسلٹ کے لیے چھپ کر کرا رہا. حالانکہ چھپ کر کرانا اس نیت سے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے گا تو بیچارے کو تکلیف پہنچے گی کہ میری وجہ سے اس کو اتنا خرچہ کر, تو آپ کو ثواب ملے گا. آپ چھپ رہے ہیں ناک کی وجہ سے. چھپنے کی بات جو سنت بتائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی, وہ اس وجہ سے چھپا جائے کہ اس کو ہمارے اس ایکٹیویٹی سے, اس کام کرنے سے بیچارے کو تکلیف دل سے نہیں پہنچے. آپ نے دیکھیں کہ اسلام کی رہنمائی کس کس طریقے سے فرمائی گئی ہے, یہ بڑی دولت ہے. اسی کو میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے تم کو بڑے واضح خطوط پر چھوڑا ہے, مائلز کے نشان سب واضح ہیں کہ یہ راستہ ہے اور اس کی راتیں دن کے مانند ہیں, لیلھا کنہاریھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تم کو کسی مسئلے میں ڈارک چھوڑ دیا ہے اور تم جو ہے وہ ٹامک پہیاں مار رہے ہو کہ کیا کرنا, ادھر جانا کہ ادھر جانا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی ہمارے علماء نے نکال کر کے مسئلے کو کیا کیا, لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. اچھا اب اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو آپ کے پاس سب سے اچھا کھانا ہے وہ رکھنا ہے, اس کے لیے تکلف نہیں کرنا ہے. تکلف سے مراد کیا ہے, قرضہ لے کر وہ انتظام نہیں کریں. آپ کو معلوم ہے جب کوئی پریشان حال بہت زیادہ ڈش اور بہت زیادہ تیاری کر دیتا ہے تو مہمان معلوم کیا, مہمان خوش نہیں ہوتا, وہ کمنٹ کرتا ہے. آپ اگر خلوص کے ساتھ آپ کے بجے سے پہنچا, بھائی دیکھو باسی روٹی ہے لا کر اس میں اس کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے, اور اس کو کھانے کے بعد اس کو روحانیت بھی محسوس ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو یار مہمان جو گھر میں تھا لا کر کے رکھ دیا, نمک روٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک جگہ گئے, پروگرام کے ساتھ گئے, مولوی صاحب کے بڑے نیک آدمی ہیں, تو ایک دم دیہات, یعنی تقریباً 30-35 کلومیٹر ہم جو ہے وہ ایک دم گاڑی جو ہے کسی طریقے سے وہاں پہنچی. اس سے بہتر تھا پیدل جاتے, وہ 35 کلومیٹر وہ کسی طرح گاڑی سے پہنچے. اب وہ گاؤں تھا تو انہوں نے بیسن کی روٹی اور چٹنی وہی انتظام وہ کر پائے ہمارے فون کرنے کے بعد کہ میں آ رہا ہوں, لیکن بغیر تکلف لا کر کے انہوں نے بیسن کی روٹی اور چٹنی رکھی. آپ یقین جانیں کہ وہ
تمہارے متنجن اور بنیانی سے زیادہ ٹیسٹی. جس میں خلوص رکھتا ہے نا تو اس میں ٹیسٹ آتا ہے. حالانکہ بیسن کی روٹی چٹنی کیا چیز ہے, لیکن جب ہم 4-5 لوگ تھے, سب کھائے اور سب اندر سے بڑے خوش کیا, اچھا کتنا اچھا. اور یہ بھی دل سے نکلا کہ دیکھو بندہ جو ہے نا کوئی آرٹیفیشل معاملہ نہیں ہے, جو تھا گھر میں لا کر کے اس نے رکھ دیا. تو ابراہیم علیہ السلام, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں رکھا رہے ہو تم چٹنی لا کے کھلاؤ, یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی مہمان کی بے عزتی ہے. جو اسٹیٹس کا آپ کو ہے, جس معیار کے ہم ہیں, ہم کو چاہیے اس لحاظ سے مہمان کی کیا کریں, خدمت کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, فوراً جا کر کے بچڑا ذبح کیا, اور بچڑا ذبح کر کے بھونا اور بھون کر کے لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا. سمجھے؟ تو یہ ان کا اسٹیٹس یہ تھا, ان کا مہمان نوازی کا طریقہ یہ تھا, لہذا انہوں نے کیا. آپ جو کر سکتے ہیں, چکن لا سکتے ہیں چکن لے آئیے, بچڑا تو نہیں لا پائیں گے آپ, سمجھے نہیں. خیر وہ فرشتے تھے, وہ کہاں کھاتے بیچارے, وہ لا کر کے رکھ دیے. جو لوگ کہتے ہیں نا فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا, نبی تو درکنار ہے. وہ جب پکانے وکانے دوڑنا تھا تو فوراً فرشتوں کو منع کرنا تھا نا کہ بھائی ہم کہاں بے مطلب کر سکتے, ہم تو ایک بوٹی بھی نہیں کھائیں گے, اور کھائیں گے تو ٹوائلٹ کہاں جائیں گے بھائی, فرشتے ہیں, جنت میں رہنے کا ہے. تو فرشتے تو ہماری ان تمام چیزوں سے کیا ہے, پاک ہیں. وہ نیند نہیں آتی, کھانا نہیں کھاتے, ٹوائلٹ پیشاب پاخانہ سب کا ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. خیر وہ لا کر کے انہوں نے رکھ دیا, انہوں نے کہا میں کھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دفاع ہو جیسا منہم خیفہ, ابراہیم ڈر گئے. کیوں؟ ان کے ڈر اس بات سے نہیں کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں, ڈر اس بات سے گئے کہ ان کے علاقے کا کلچر تھا کہ جو کھانا نہیں کھایا تمہارے گھر میں آ کر مہمان, اس کا مطلب تمہارا اس سے 36 کا آنکڑا ہے, دشمنی ہی کی علام. آج بھی قبائلی علاقے میں, سرحد کے, افغانستان کے, اگر وہ کھانا نہیں کھایا تو بندوق ہی چلنا ہے دونوں میں. آج بھی ان کے یہاں ہر مسجد, آج اس وقت کی بات, ہر مسجد میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جو مہمانوں کے لیے خاص ہے. کوئی مہمان آیا مسجد میں, جس نے دیکھا جو قریبی گھر